السلام علیکم۔ ہسبینڈ اور وائف کے ریلیشن شپ میں بربادی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ میں آج تک الحمدللہ سینکڑوں لوگوں کی کاؤنسلنگ کر چکا ہوں اور ان میں سے بے شمار لوگوں کی تعداد جو تھی وہ میرڈ تھے۔ تو جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں ان کے ریلیشن شپ میں، جو ان کے لیے پرابلم بنی، جن کی وجہ سے ان کا ریلیشن شپ خراب ہوا، اور یہ ریلیشن شپ ایسا ہے کہ اگر اللہ کا کرم ہو جائے تو ریلیشن شپ خراب ہو جائے تو بندہ دوبارہ سے اگر ایک انسان ایفرٹ کرنے لگ جائے تو وہ اس کے ٹھیک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا فیکٹر ہے وہ ٹرسٹ۔ جب کسی بھی ریلیشن شپ میں ٹرسٹ بریک ہو جائے، آپ کا کسی انسان کے اوپر اعتبار ختم ہو جائے، اس کے اوپر آپ کو یقین ہی نہ رہے، تو پھر اس میں اس ریلیشن شپ کو دوبارہ کنٹینیو کرنا، دوبارہ ٹرسٹ کو بحال کرنا، اس میں بہت زیادہ ایفرٹ لگتی ہے۔ اور کئی لوگوں کا تو ریلیشن شپ دوبارہ بحال ہو جاتا ہے، لیکن ویری انفارچونیٹ بہت سارے ریلیشن شپ ایسے ہیں جہاں پر پھر ٹرسٹ دوبارہ کنٹینیو نہیں ہو سکتا، دوبارہ پارٹنر اپنے پارٹنر کے اوپر اعتبار نہیں کرتا، تو پھر اس وجہ سے ان کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بربادی کی طرف چلا جاتا ہے۔ گاٹ اٹ؟ تو ایک مین ریزن جس کی وجہ سے ٹرسٹ ختم ہوتا ہے وہ جب دو لوگوں کے درمیان، جب دو لوگوں کے ریلیشن شپ میں کوئی تیسرا انسان آ جاتا ہے نا، چاہے وہ وائف کی طرف سے ہو یا ہسبینڈ کی طرف سے ہو، چاہے وہ آپ کا کوئی فیملی ممبر ہو، کوئی آپ کا دوست ہو، آپ کا فرینڈز ہو، آپ کا فیلو ہو۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ ظاہری سی بات ہے کہ جب آپ دونوں کا بیک گراؤنڈ مختلف ہے تو دونوں کو ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ اعتراضات ہوں گے، دونوں کو اپنے پارٹنر سے کچھ نہ کچھ اس طرح کی باتیں ہوں گی جو کہ پارٹنر میں پسند نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اب کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو میں اکثر اپنی ویڈیوز میں یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ آپ کو اگر اپنے پارٹنر میں کوئی بات پسند نہیں آ رہی تو آپ کمیونیکیٹ کریں۔ مے بی آپ کا پارٹنر وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کر لے، یا تاکہ آپ اس کی بات سے ہرٹ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ لیکن جب آپ وہ بات ساری اپنے اندر رکھیں گے کہ نہیں، اور دل ہی دل میں آپ سوچتے رہیں گے کہ نہیں یہ خود بخود ایسے ہو جائے، اس کو فیل ہو جانا چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو کسی بندے کو کوئی خواب تو آتا نہیں ہے کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے یا وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، ٹھیک؟ تو جب آپ بتاتے ہیں تو پھر چانسز ہوتے ہیں کہ اگلا بندہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا امپروو کر لے، یا جس چیز سے آپ کو شکایت ہے، جس چیز کی آپ کمپلین کرتے ہیں اس کے سامنے، وہ اس میں تھوڑی سی بہتری لا دے یا اس میں تھوڑا سا چینج کر دے۔ تو یہاں پر جس بندے میں کوئی مسئلہ ہوگا آپ اس کو بتائیں گے تبھی وہ اپنے آپ کو امپروو کرے گا۔ اگر اس کے اندر کوئی اس طرح کی کوئی خامی ہے، کوئی غلطی ہے، لیکن بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ بجائے کہ اپنے پارٹنر کو بتانے کے کسی تھرڈ پرسن کو بتاتے ہیں، اور تھرڈ پرسن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ لوائل ہوتے ہیں اور وہ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں یہاں پر آپ نے پارٹنر سے بات چیت کرنی ہے یا اپنے ریلیشن شپ کو بہتر کرنا ہے، ہیلدی بنانا ہے، تو وہ الٹا آپ کو سمجھانا ہے کہ اس میں ٹو لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ اچھا تم خود سے ہی ایڈوائس دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں، تم ایسے نہیں، اب ایسے بیہیو کر دو، ٹھیک ہے؟ آپ تھوڑا روڈ بیہیو کرنا سٹارٹ کر دو، تھوڑا غصہ کرو، کنٹرول کرو، یہ کرو، وہ کرو، دھمکی دو۔ اب ان لوگوں کی وجہ سے بہت سارے ریلیشن شپ میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ ہسبینڈ اور وائف کا ریلیشن شپ خراب ہوا ہے کسی تھرڈ پرسن کی وجہ سے، اور اس کی غلط ایڈوائز کی وجہ سے۔ اب اس کے ساتھ بات چیت کیوں کی؟ کیونکہ اس کے ساتھ ایک کمیونیکیشن تھی، ایک فرینکنس تھی۔ تو اس بندے نے اب کسی بھی فرینڈز کے سامنے اگر آپ کوئی اپنی پرابلم شیئر کریں گے تو وہ اگر دل سے آپ کے ساتھ لوائل ہوگا تو وہ اپنی طرف سے تو پوری ایفرٹ کرے گا، آپ کو پش کرے گا کہ آپ اس پریشانی سے نکل جائیں۔ لیکن جب اس کو اس فیلڈ کے ریلیٹڈ نالج نہیں ہوگا، فار ایگزامپل آپ میرڈ ہیں اور آپ کا فرینڈ جو ہے وہ ان میرڈ ہے، تو آپ میریٹل ریلیشن شپ کی ایڈوائز اگر اس ان میرڈ سے لیں گے تو پھر آپ کا کیا ہوگا؟ یا آپ کو کوئی ہیلتھ کا ایشو ہے اور آپ کا فرینڈ جو ہے وہ کوئی بزنس مین ہے، تو پھر وہ آپ کو کیا ایڈوائز دے گا؟ ہر چیز کی اسپیشلائزیشن، ہر چیز میں جو ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں ان سے اگر آپ ایڈوائز لیں، ان کے ساتھ اگر آپ اپنی پرابلم کو ڈسکس کریں، تو کیونکہ ان کا 24 گھنٹے کام یہ ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں،
ان کے پاس بہت سارے لوگوں کے کیسز ہوتے ہیں، اپنی لائف کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کے لائف کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو آپ کے فرینڈ سے۔ اگر آپ کے فرینڈ کی اس فیلڈ میں ایکسپرٹیز ہیں، وہ بھی میرڈ ہے اور اس کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ایک سکسیسفل، ایک ہیپی ریلیشن شپ ہے، ایک ہیلدی ریلیشن شپ ہے، پھر تو آپ کو اس سے ایڈوائز لینی چاہیے۔ لیکن جس بندے کا اپنا جو ریلیشن شپ ہے وہ ہی اس کے کنٹرول میں نہ ہو، وہ ہی ٹھیک طریقے سے نہ چل رہا ہو، تو پھر اس نے ظاہری سی بات ہے آپ کو کچھ الٹی سیدھی ایڈوائز دینی ہے اور آپ نے آنکھیں بند کر کے اس بندے کی ایڈوائز کو مان لینا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی ریلیشن شپ خراب ہوتے جا رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس کو کس طرح سے ڈیل کریں۔ تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، ہسبینڈ سے بھی وائف سے بھی، کہ آپ دونوں کو اگر آپس میں کوئی اختلافات ہیں تو وہ دونوں بیٹھ کر ہی ان کو سالو کرنے کی کوشش کریں۔ اگر سالو نہیں ہو رہے خود سے تو کسی ایکسپرٹ سے ہیلپ لیں۔ اب تو آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ آن لائن ہیلپ لے سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو آن لائن کنسلٹنٹ کرتے ہیں، آپ کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں، آپ کو ایڈوائز دیتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ اپنا مسئلہ ڈسکس کریں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے ہسبینڈ جو ہیں وہ وائف کو ذلیل کروائیں اپنی فیملی کے سامنے، اور وائف جو ہے پوری سوسائٹی میں یا ان کے کولیگز میں اپنے ہسبینڈ کی تذلیل کروائے۔ تو یہ اس سے آپ دونوں کے درمیان دل میں اور زیادہ نفرت پیدا ہوگی، غصہ پیدا ہوگا، اور اس سے آپ کا ریلیشن شپ اور بربادی کی طرف جائے گا، اور بہت سارے لوگوں کے جا رہے ہیں۔ اور ہسبینڈ اور وائف کے ریلیشن شپ کو بہترین بنانے کے لیے میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ آپ پلیز خدا کے لیے اگلے بندے کو ہی انسان سمجھیں، ٹھیک ہے، اور اس بات کو دل سے قبول کر لیں کہ وہ آپ سے الگ ہے، وہ آپ جیسا نہیں ہے۔ کنٹرولنگ بیہیویئر، حد سے زیادہ کنٹرول کرنا، ٹھیک ہے، اس سے آپ کے ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں۔ یار یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہیں یا جو آپ کے لائف کے ایکسپیرینسز ہیں وہ ویسے ہی دوسرے انسان کے ہوں، ویسے ہی وہ سوچنا شروع کرے، یا جو کچھ آپ کے ساتھ زندگی میں بیتا ہے، جتنے آپ نے تجربے کیے ہیں، جتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، وہ سامنے والے انسان نے بھی اٹھائی ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ ہوں، لیکن کیونکہ آپ دونوں کا بیک گراؤنڈ مختلف ہے، آپ دونوں کا ایجوکیشنل، فائنینشیل، فیملی آپ دونوں کی مختلف ہے، پیرنٹس آپ کے مختلف ہیں، تو یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں ایک ہو جائیں؟ ٹھیک، اس ریلیشن شپ کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ آپ دونوں جس طرح کے ہیں ایز اٹ از ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر لیں۔ کچھ چیزیں اگر امپروو کرنا چاہتے ہیں، کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں، آپس میں کمیونیکیٹ کر کے، کوئی پارٹنر کی بات پسند نہیں آتی تو وہ آپ امپروو کر سکتے ہیں۔ بٹ اگر کچھ اس طرح کی ہیبٹس ہیں جن کو آپ چینج نہیں کر سکتے، ایگزامپل کے لیے آپ اپنی شکل و صورت کو چینج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ کا پارٹنر آپ کو کہے کہ نہیں آپ اس طرح کر لیں، آپ سرجری کروا لیں، یہ کروا لیں، تو ان چیزوں کو تو آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ کچھ اس طرح کی اور ہیبٹس ہو سکتی ہیں کہ آپ ہنستے بہت اونچا ہیں، یا آپ بہت زیادہ جو ہے وہ فنی نہیں ہیں، یا کچھ بھی ایکس وائی زی ریزن ہو سکتی ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ آپ بہتر کر سکتے ہیں، لیکن پارٹنر کو یہ چاہیے، آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ایک دفعہ دل سے ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ بھائی بندہ ایسا ہی ہے، میں نے ایسے ہی اس بندے کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ اور جب آپ اپنی پسند، اپنی سوچ، اپنی ذات تک محدود رکھیں گے، دوسرے بندے کو بھی آزادی دیں گے، تو بڑا ایک ہیپیلی لائف انشاءاللہ آپ کی گزر جائے گی۔ لیکن جب آپ ہمیشہ سے یہی سوچتے رہیں گے، آپ کے مائنڈ میں یہی ساری تھاٹ چلیں گی کہ نہیں اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا، تو وہ اس کی سوچ ہے۔ ہر بندہ اپنی طرف سے کرتا تو بہتری کی تلاش میں ہے نا۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ ایڈوائز لیتا ہے یا اس کے اندر کوئی بات نہیں رکتی، آپ اس کو کوئی راز کی بات بتاتے ہیں تو وہ اس کو راز محفوظ نہیں کرتا، وہ کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کر دیتا ہے۔ یہ ایک بندے کے ساتھ پرابلم ہے۔ اب کوئی اللہ نہ کرے آپ کی زندگی میں کوئی اس طرح کی سچویشن ہے کہ آپ کے فیملی میں، آپ کے ریلیشن شپ میں کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی چیلنج آ گیا ہے، تو وہ بندہ کیا کرے گا؟ کسی اور سے ایڈوائز لے گا۔ اب ایڈوائز تو وہ اچھے کے لیے لے گا، ہم کسی کی نیت کے اوپر شک نہیں کر رہے کہ وہ بندہ اس کی نیت ہی ایسی ہے کہ وہ لوگوں کو بتاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی نیت اچھی ہو کہ یار میں کچھ لوگوں سے ایڈوائز لے لوں، ہر بندہ اپنی سوچ کے مطابق ہی کچھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کی سوچ آپ سے مختلف ہے، آپ کی سوچ اس سے مختلف ہے، تو اس کا ٹھیک آپ کو غلط لگ رہا ہے،
ٹھیک ہے، وہ اکثر میں مثال دیتا ہوں نا کہ شاید اس ویڈیو میں آپ کو نہ دکھا پاؤں کہ ایک بندہ اس سائڈ پر کھڑا ہو، ایک اس سائڈ پر کھڑا ہو، اور درمیان میں ایک ہنسا لکھا ہوا ہو 6 کا، تو رائٹ سائڈ والے کو 6 نظر آئے گا اور لیفٹ والے کو 9 نظر آئے گا۔ اب دونوں ہی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، دونوں کی سوچ ہی ٹھیک ہے، دونوں ہی بہتر کرنا چاہتے ہیں، دونوں ہی اپنی اپنی جگہ رائٹ ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ دوسرے انسان کی جگہ پر خود کو جا کر نہیں دیکھتے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ بس جو اپنی سوچ لگتی ہے وہی 100% پرفیکٹ لگتی ہے، اور یہ بات یاد رکھ لیں، کوئی بھی انسان اکارڈنگ ٹو می پرفیکٹ نہیں ہے، ہر انسان کے اندر خامیاں ہیں، غلطیاں ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کر کے آپ دوسرے انسان کے ساتھ ٹریٹ کریں، اس کے ساتھ بیہیو کریں، تو انشاءاللہ آپ کی لائف بہت اچھی گزر جائے گی۔ اور لاسٹ پر میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ ہسبینڈ ہو، وائف ہو، دونوں آپ کو چاہیے کہ اپنے گھر کا انوائرمنٹ اس طرح کا بنائیں کہ وہاں پر آپ نماز، تلاوت، قرآن، یہ باتیں، یہ ساری ایکسرسائز وہ آپ کرتے ہوں، ٹھیک ہے، 5 وقت آپ نماز پڑھیں، اذکار کریں۔ اس کے بعد آپ دونوں کا ایک سکیجول ہونا چاہیے لائف کا کہ ہم نے باقاعدہ تلاوت کرنی ہے، تلاوت سننی ہے، اور کچھ اس طرح کے بیانات وغیرہ سننے ہیں۔ تو دین کے ساتھ جتنے آپ جڑے ہوئے ہوں گے نا، بلیو می، آپ کی زندگی میں سکون ہوگا۔ دین سے دوری اختیار کریں گے، آپ کی زندگی میں ناشکرہ پان آئے گا، شکایتیں کریں گے، تو آپ کے ریلیشن شپ میں اور آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا۔ تو دین سے جڑ کر رہیں، اللہ کے ساتھ جڑ کر رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، تو انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔